أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرر وكما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات گرامی، ہم اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے مسجد میں حاضر ہوئے ہیں. رمضان کے بابرکت ساعتوں میں ہم یہ خوش قسمت لوگ ہیں جنہیں اللہ کے گھر میں بیٹھنا نصیب ہوا ہے، ورنہ ہم جیسے بے شمار لوگ ہیں جو کھانا کھا کر یا روزہ رکھ کر سو چکے ہیں، اور بے شمار ہیں جو گھر میں نماز پڑھ کر آرام کر رہے ہوں گے. یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے. اللہ 70 مرتبہ رحمت کی نظر سے دیکھے تو آدمی پھر نیکی کے قابل ہو سکتا ہے، مسجد میں آنے کے قابل ہو سکتا ہے. ہم سب اللہ کی رحمت کی، ہم سب پر اللہ کی رحمت کی نظر ہے، اس لیے اس نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم اتنا بڑا عظیم کام کرنے کے لیے مسجد آئے ہیں. نماز کی ادائیگی سب سے پہلے ہے. اسلام میں نماز جو ہے یہ فرض ہے، اور پھر اللہ نے اہل ایمان کے لیے ایسا راستہ ایک کھول دیا ہے کہ اگر آدمی گناہ کر لے تو پھر وہ مایوس نہ ہو جائے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اب میں مایوس ہو جاؤں. وہ جی اب تو اس کی معافی ہو ہی نہیں سکتی، اب تو میں مارا گیا. اللہ نے ہر ایک کام کا کوئی نہ کوئی راستہ کھولا ہے، اور اللہ نے گناہوں سے معافی اور گناہوں کی تلافی کا راستہ توبہ میں رکھا ہے. اور توبہ کا دروازہ اللہ نے قیامت تک کے لیے کھلا رکھا ہے کہ جس وقت میرے بندے مجھ سے توبہ کرنا چاہیں مجھ سے توبہ کر لیں. دن کے وقت توبہ کریں دن کے وقت کر لیں، رات کے وقت توبہ کریں تو رات کے وقت کر لیں. جن مرضی اوقات میں مجھ سے توبہ کریں، ان کے لیے میرا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، یہ میں نے ان کو کھلا ٹائم دیا ہے. اور پھر ایک صرف وقت کہ سانس اکھڑنے سے پہلے توبہ کر لیں. جب سانس اکھڑ جائے گا اس وقت پھر توبہ کی مہلت ختم ہو جائے گی. پھر اس وقت تو توبہ فرعون نے بھی کی تھی لیکن اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی. توبہ قبول ہے سانس اکھڑنے سے پہلے، حالت نزع طاری ہونے سے پہلے. اس لیے آدمی کو توبہ ساتھ ساتھ کرنی رہنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ میں دن میں 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں. ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دن میں 100 مرتبہ اللہ سے توبہ استغفار اور معافی مانگتا رہتا ہوں. کیوں مانگتے ہیں؟ وہ تو معصوم عن الخطا ہیں، وہ تو معصوم ہیں، انبیاء کرام سے کوئی گناہ تو نہیں ہوتا. وہ اس لیے ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ امتیوں کو کیا کرنا چاہیے. امتیوں کو بھی ہر وقت توبہ استغفار کا ورد کرنا چاہیے. اس کے فائدے کتنے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے فائدے کتنے ہیں. بار کیا اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کی آیت میں جو ہم نے تلاوت کی ہے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، فرمایا اور اگر کبھی ان سے کوئی فحش کام، کو بے حیائی والا کام سرزد ہو جاتا ہے تو وہ اپنے اوپر کبھی زیادتی کر بیٹھتے ہیں تو فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے، فوراً خدا یاد آ جاتا ہے اور وہ اس سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں. اور خدا کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کر سکتا ہو؟ اور وہ جانتے بوجھتے اپنے کیے پر ہرگز اصرار نہیں کرتے، جانتے بوجھتے اپنے گناہ پر ضد نہیں کرتے. ضد کا انجام شیطان کو کیا ملا؟ اس نے ضد کی تھی، اکڑ گیا تھا. آدم نے توبہ کی، اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا. شیطان نے اکڑ گیا کہ بھئی میں سب سے بہتر ہوں، انا خیر منہ، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کر دیا اکڑ کرنے کی وجہ سے، ضد بازی کی وجہ سے. اس لیے توبہ کر لینا یہ کامیابی ہے، توبہ نہ کرنا ناکامی ہے. توبہ کے بدلے میں ملے گا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں. سبحان اللہ، گناہ کیے ہی نہیں، بالکل صاف. اس کا معاملہ ہو جاتا ہے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے. اور جو اقبال جرم کر لے دنیا کی عدالتوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو پکڑ لو، یہ خود مان رہا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے.
اللہ کی عدالت میں جو ایک بالغ جرم کرے گا، اللہ کو یہ عمل بڑا پسند ہے. یا اللہ میں گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، سیاہکار ہوں، مجھے یا اللہ معاف کر دے. دنیا میں کہے گا مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، یہ غلطی ہو گئی کہ مان گیا، یہ مانتا ہی گیا، اسے پکڑ کے جیل سے ڈکو، اس کو سزا دو. دنیا کا قاعدہ قانون یہ ہے. اللہ کا قاعدہ قانون یہ ہے کہ یہ مان رہا ہے کہ مجھ سے ہو گئی ہے، اب یہ کہتے ہیں مجھے معاف کر دے، تو اس کو معاف اس کو کر دو، تو وہ معاف کر دیتا ہے، وہ رحیم ہے. اور فرمایا کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. فی الحقیقت جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال انہیں چھو بھی جاتا ہے تو فوراً چوکندے ہو جاتے ہیں، فوراً ہوشیار ہو جاتے ہیں. یہ نہیں کہتے خیر میں رہے، کوئی بات نہیں، نکل جائے گناہ ہے، نہ، چوکندے ہو جاتے ہیں، چوکندے ہو جاتے ہیں. اور پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ صحیح روش کیا ہے، صحیح راستہ کیا ہے. پھر وہ صحیح راستے پر چلنا شروع کر دیتے ہیں جو کامیابی کا راستہ ہے. تو توبہ کی معنی ہے رجوع کرنا، پلٹانا، واپس آنا، پلٹانا، رجوع کرنا. تو اللہ نے فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے معافی چاہو، اپنے رب سے استغفار کرو. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، تو اس کے آگے جب تم مغفرت اور بخشش چاہو گے، اس کے آگے توبہ کرو گے تو اِنَّ رَبِّي رَحِیمٌ وَدُودٌ، فرمایا البتہ میرا رب رحم فرمانے والا اور بہت ہی محبت کرنے والا ہے، اپنے بندوں کے ساتھ بہت ہی محبت کرنے والا ہے. اللہ تو محبت کرنے والا ہے، وہ تو محبت کا سرچشمہ ہے. یہ انسانوں کی خود اپنی خطا کاریاں ہیں، انسانوں کی خود اپنی غلطیاں ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے غضب کا مستحق بنا لیتے ہیں، ورنہ وہ تو بخشنے والا ہے. ایک آدمی نے بھی اگر کوئی چیز بنائی ہو تو وہ اس چیز کی حفاظت کرتا ہے کہ میں نے یہ چیز بنائی ہے، کوئی دوسرا اس کو خراب کرنے کی کوشش کرے اس کو خراب نہیں کرنے دیتا. تو انسان جس کو اللہ نے بنایا ہے، اللہ تو نہیں چاہتا کہ اس کو کوئی نقصان پہنچائے یا اس کو نقصان پہنچے، یہ اس کے اپنے اعمال ہیں جو خود یہ کرتا ہے اور اپنے اوپر خود یہ ظلم کرتا ہے. اللہ نے یہ بات فرمائی ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری پر فساد ہی فساد ہو گیا لوگوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے. لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، فرمایا اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس لیے ان کو عذاب سکھاتا ہوں تاکہ ان کو اس بات کی طرف رجوع کریں، میری طرف رجوع کریں. رجوع کرنے کے لیے، وہ بھی سزا کے لیے نہیں، اس لیے میرا بندہ میری طرف واپس آ جائے، میرا بندہ مجھ سے دور بھاگ گیا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے انسان خطا کار ہیں، سارے بندے گناہ گار ہیں، اور سب سے زیادہ اچھا خطا کار، اچھا گناہ گار کون ہے؟ فرمایا بہترین خطا کار وہ ہیں جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں. انسان تو خدا کا پتلا ہے، دن میں جتنا مرضی فرشتہ بننے کی کوشش کرے اس سے کتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں، کتنے اس سے گناہ ہو جاتے ہیں. لیکن وہ جب توبہ کرتا رہے گا، معافی مانگتا رہے گا، اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف اپنی رحمت نازل کرتا رہے گا، اور اللہ اس سے بڑا خوش ہوگا کہ میرا بندہ میری طرف آ رہا ہے، مجھ سے معافی مانگ رہا ہے. حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے سے کتنی خوشی ہوتی ہے جو اس کی طرف واپس آتا ہے، کہ جس طرح ایک آدمی ہو، اس کے پاس اس کی سواری ہو، اونٹنی ہو، وہ سواری پر سامان زندگی کا لدا ہوا ہو، کھانا ہو، پانی ہو، وہ جنگل بیابان میں جا رہا ہو، وہاں پر نہ پانی ہے نہ کھانے کے لیے کچھ میسر ہے، اس کی وہی سواری ہے جس پر اس کا انحصار ہے، تو وہ اس سواری کی وجہ سے جو اس کے پاس ہے وہ گم ہو جاتی ہے. آدمی سو جاتا ہے سواری کو کھڑا کر کے، کھانے والی سواری کو کھڑا کر کے سو جاتا ہے، جاگتا ہے، دیکھتا ہے سواری میری یہاں پر نہیں ہے، میری زندگی کا سامان اس پر پڑا ہوا ہے. جب وہ دیکھتا ہے کہ نہیں، سارے نا صحرا میں پھرتا ہے، چھان مارتا ہے سارا صحرا، کوئی نہیں سواری مل رہی. اب وہ مایوس ہو کر نہ موت کے انتظار میں درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے کہ اب مجھے موت ہی آنی ہے، نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے، میں جنگل بیابان میں ہوں. تو وہ لیٹ جاتا ہے. جب وہ لیٹ جاتا ہے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، سو جاتا ہے. پھر جب وہ جاگتا ہے، جاگ کر دیکھتا ہے کہ اس کے سرانے اس کی وہی سواری جس کو وہ تلاش کر رہا تھا، جس پر اس کی زندگی کا سامان موجود تھا، وہ سواری وہاں موجود ہے. فرمایا وہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ وہ بندہ کہنے لگتا ہے کہ یا اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں، تو میرا. اس خوشی کے ساتھ اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ جان بوجھ کر زبان سے لفظ نہیں نکال رہا، خوشی سے اس طرح کے الفاظ کی زبان سے نکل رہے ہیں، اتنا وہ خوش ہوتا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ جو اللہ کا بندہ
اس سے گیا ہوا دور بھاگا ہوا اس کی طرف واپس آتا ہے، گناہوں سے معافی مانگ کر اس کی طرف آ جاتا ہے، اس کی چوکھٹ پر سر جھکا دیتا ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ کو خوشی ہوتی ہے۔ اللہ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ میرے در پر آ گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ایک سفر پر جا رہے تھے، وہاں پر دیکھا کہ ایک عورت اپنے چھوٹے بچے کو دودھ پلا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا تم میں سے کوئی چیز سوچ سکتا ہے کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ صحابہ نے کہا آگ میں پھینکنا دور کی بات ہے، وہ اس کو ویسے بھی اگر وہ گرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو ہزار صورت بچانے کی کوشش کرے گی کہ یہ آگ میں نہ گرے، اس کو اپنے بچے کے ساتھ محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی کبھی نہیں چاہتا کہ اس کے بندے جو جہنم میں گریں، آگ میں جلیں، لیکن بندوں کے اپنے جو کرتوت ہیں ان کی وجہ سے بندے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی نہیں چاہتا کہ اس کے بندے جو آگ میں جلیں۔ اللہ نے مخلوق بنائی ہے، وہ خالق ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ مہربان ہے، وہ شفقت کرنے والا ہے۔ اس کا نام ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اللہ کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، وہ تو ہے ہی رحم اور محبت اور شفقت کا منبع۔ اس لیے اس سے تو یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ اپنے بندوں کو جان بوجھ کر عذاب دے یا سختیوں میں مبتلا کرے۔ البتہ بندے خود اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ان اعمال کے سزا کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ہی یہ بات فرمائی، یا عبادی، او میرے بندو، اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، بڑے بڑے گناہ کر لیے ہیں، قتل کیے ہیں، زنا کیے ہیں، بے حیائیاں کی ہیں، معاشرے کے اندر گندگی چپے چپے پر پھیلا دی ہے، بڑے کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہو چکے ہیں۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، او میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے گناہ کر کر کے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ وہ اتنا مہربان خدا وہ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ فرمایا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقیناً تمہارے سارے گناہ اللہ معاف فرما دے گا، جتنے مرضی بڑے سے بڑے گناہ ہوں۔ حتیٰ کہ شرک کے بارے میں فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ معافی مانگنے والا 100 سال کا مشرک اگر کلمہ پڑھ کر اللہ سے معافی مانگ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے 100 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ اور اس کے واقعہ اس کا ایک ملتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اس آدمی نے اللہ سے توبہ کے لیے ایک راہب سے پوچھا، عیسائی راہب سے جو ان کا بڑا تھا، پوچھا کہ یار میں نے 99 قتل کر دیے ہیں، میرے لیے کوئی معافی کا راستہ ہے، میرے لیے کوئی بخشش کا کوئی راستہ ہے؟ اس نے کہا اوئے ہوئے ہوئے تو نے 99 قتل کیے، کوئی بخشش نہیں ہے تیری بخشش ہے ہی نہیں۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، یہ کہہ رہے تیری بخشش ہی نہیں، 100 پورے کر دیے۔ اب وہ آگے جا رہا ہے، اس کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، اس کے اندر بے چینی ہے، خفگی ہے کہ کوئی راستہ ملے، میں اللہ والا بن جاؤں، اللہ کے قریب ہو جاؤں، اس سے معافی مانگ لوں، مجھے معاف کر دے۔ تو اس لیے اس کے اندر بے چینی ہے۔ اب جا رہا ہے، آگے ایک اور راہ ملا، اس نے کہا جی میری معافی کا کوئی راستہ ہے، میں نے 100 قتل کر دیے ہیں۔ اس نے کہا ہاں تو میری معافی کا راستہ ہے، فلاں جگہ جا، ادھر کچھ لوگ اللہ کے دین کے متعلق باتیں کر رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں، اس جماعت کے ساتھ جا کر تو شامل ہو جا، لیکن تو نے پھر واپس اپنے علاقے میں نہیں آنا، ادھر ہی رہنا ہے، ادھر ہی تو نے رہنا ہے۔ اپنے علاقے میں تیرے لیے حالات سازگار نہیں ہوں گے، وہ کہیں گے اتنا بڑا قاتل ہے، اس لیے تم ادھر ہی پھر رہنا۔ انہوں نے یہ بات اس کو کہہ دیا، اس نے جانا شروع کر دیا، سفر کرنا شروع کر دیا، جا رہا ہے، راستے میں اس کی موت واقع ہوگی۔ موت سے پہلے روح نکالنے کے لیے رحمت اور عذاب دونوں کے فرشتے آئے، رحمت والا فرشتہ بھی آ گیا، عذاب والا فرشتہ بھی آ گیا۔ اس نے کہا میں نے اس کی روح نکالنی ہے، دوسرے نے کہا میں نے روح نکالنی ہے۔ اب یہ ہوا اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے، یہ میں بتا رہا ہوں، دیکھو اللہ کتنا رحیم ہے۔ وہ جو آدمی سفر کر کے جا رہا تھا، اللہ نے یہ حکم دیا کہ اس کے لیے زمین ناپو،
دیکھو زیادہ فاصلہ اس کا اس جماعت کے ان لوگوں کے قریب ہے جن کے پاس یہ جانا چاہتا ہے معافی اور بخشش کے لیے کہ ادھر سے کوئی راستہ نکل آئے، وہ قریب ہے یا کہ پیچھے والا فاصلہ جو ہے وہ زیادہ ہے، تو فاصلہ نہ ہو۔ اللہ نے خود حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود زمین جو ہے نا اس طرف کم کر دی جس طرف وہ جا رہا تھا تاکہ اس کی مغفرت اور بخشش ہو جائے۔ اللہ نے زمین کم کر دی اور فرشتوں نے جب زمین ناپی تو پھر رحمت والے فرشتے کو حکم ہوا کہ تو اس کی روح قبض کر۔ 100 قتل کی ہوگی، اللہ نے اس کو معاف کر دیا، کیوں؟ سچے دل سے اس نے معافی مانگی تھی۔ اللہ نے یہی بات فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ سے توبہ کرو، سچی توبہ، توبۃ نصوحا، جو پکی توبہ ہے وہ کرو، جھوٹی موٹی کی توبہ نہیں۔ اللہ کی ایسا سکہ نہیں چلتا، توبہ الکذابین نہ ہو۔ ٹھیک ہے گناہ ہو جائیں اللہ تعالیٰ پھر معاف کر دیتا ہے، 100 مرتبہ بھی گناہ ہو جائیں اللہ 100 مرتبہ بھی معاف کر دے گا، 100 مرتبہ توبہ کر کے 100 مرتبہ گناہ کریں گے پھر بھی اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جو توبہ کر رہے ہیں تو توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پھر اس کو کھلواڑ بنا لیں، اس کو کھیل بنا دیں توبہ کو۔ اگر توبہ کرنی ہے تو سچی توبہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ توبہ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ توبہ کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو بات بتائی وہی چیزیں آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ یا قوم استغفروا ربکم، اور میری قوم کے لوگوں اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے توبہ کرو، یا قوم استغفروا ربکم انہ کان غفارا، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ، پہلا کام اللہ کیا کرے گا؟ انہ کان غفارا، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب دوسرا کیا کام اللہ کرے گا؟ انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے تمہارے لیے بارش برسائے گا، نقصان دہ بارش نہیں، فائدہ مند بارش، وقت پر ہونے والی بارش جس کی ضرورت ہو، تمہاری اس استغفار کی وجہ سے وقت پر تمہاری مرضی کے مطابق اللہ تعالیٰ بارش نازل کرے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم، ایک کام ہو گیا گناہ معاف کرنے، دوسرا ہو گیا بارش برسانا، وقت پر فائدہ مند بارش برسانا، یرسل السماء علیکم مدرارا، تیسری چیز ویمددکم باموال، ویمددکم باموال، مال کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا، مال تمہیں دے گا، دولت دے گا، یمددکم باموال وبنین، اور پھر بیٹے دے گا، مال بھی دے گا بیٹے بھی دے گا، یمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، تمہارے لیے باغات بھی پیدا کر دے گا، تمہارے لیے نہریں بھی پیدا کر دے گا۔ یہ ہے توبہ کا فائدہ جو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ توبہ کا یہ فائدہ ہے۔ توبہ کے یہ 5 فائدے ہیں، ایک یرسل السماء علیکم مدرارا، دوسرا یمددکم باموال، تیسرا وبنین، اور چوتھا ویجعل لکم جنات، اور 5واں ویجعل لکم انہارا۔ یہ 5 فائدے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا توبہ کی وجہ سے۔ آج بھی اگر ہم توبہ کریں، آٹے کے لیے لوگ مر رہے ہیں نا، 5-6 مر چکے ہیں، آٹا مانگ رہے ہیں کہ آٹا ہمیں مل جائے، اتنا رش، اتنی قوم ذلیل ہو رہی ہے، اتنی ذلیل ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر دیکھیں یا میڈیا پر دیکھیں، وہ ٹرک ایک آتا ہے آٹے والا، اتنی خلقت، ہماری مائیں بہنیں وہ بیچاری ذلیل و خوار ہو رہی ہیں، ہمارے مرد اور بچے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں آٹے کے لیے۔ آپ اللہ کا شکر ادا کریں گھر میں روٹی کھا رہے ہیں، ان لوگوں کو دیکھیں جو ذلیل ہو رہے ہیں بیچارے، وہ ہمارے بہن بھائی ہیں لیکن خوار ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے؟ وجہ ایک ہی ہے، کل جو ہمارا بیان تھا قرآن کے متعلق، ایک ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا کیونکہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر، ہم خار ہو گئے ہیں قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ دوسرا یہ کہ ہم نے توبہ اور استغفار کا کام چھوڑ دیا ہے، توبہ اور استغفار کا کام ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ توبہ اور استغفار کے متعلق حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی گیا اور اس نے جا کر شکایت کی کہ خشک سالی ہے، قحط پڑا ہوا ہے، تو اس کے لیے کچھ فرمائیں۔ انہوں نے کہا استغفار کرو۔ دوسرے نے کہا تنگدستی ہے، مالی حالات بڑے ٹف ہیں، ٹائٹ ہیں، انہوں نے کہا توبہ استغفار کرو۔ تیسرے نے کہا اولاد نہیں ہے، انہوں نے کہا توبہ استغفار کرو۔ چوتھے نے کہا زمین کی پیداوار ہونے کی میں درخواست کرتا ہوں کہ میرے لیے دعا کریں، انہوں نے کہا جا کر توبہ استغفار کرو۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ ہر بیماری کا ایک ہی علاج ہے، ہر گناہ کا ایک ہی علاج ہے۔ معاشی طور پر اگر خشک سالی ہو،
معاشی طور پر حالات خراب ہوں، معاشرتی طور پر حالات خراب ہوں یا مذہبی طور پر حالات خراب ہوں، جس طرح کے بھی حالات ہوں، ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ سے توبہ کی جائے، اللہ سے معافی مانگی جائے، تو اللہ تعالیٰ سارے حالات درست کر دے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ الحمد